الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مناظرے کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے. وہ شخص نے جو ہے وہ ایک اور آیت مقدسہ پڑھی کیونکہ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ترین. اب اس شخص نے یہ آیت مبارکہ پڑھی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے. یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. آپ کے پاس 4 دینار تھے. کتنے دینار؟ 4 دینار. آپ نے ایک رات میں خرچ کیا، ایک دن میں خرچ کیا، ایک پوشیدہ خرچ کیا اور ایک ظاہر طور پر جو خرچ کیا. تو اس نے کہا بس اس سلسلے میں یہ آیت جو نازل ہوئی. تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن میں اس سے افضل آیت موجود ہے. اب وہ کون سی؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے مزید جو پڑھا وسیجنب الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا 40,000 آپ نے جو خرچ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال 40,000 جو خرچ کیا، یہاں تک کہ آپ نے ایک کپڑا اور رکھا تھا. بس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور عرض کی. یہ آپ نے بہت واقعہ جو ہے وہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب جہاد کی جو ترغیب دی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو ترغیب دی کہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کیا جائے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال جو ہے وہ رائے خدا عز و جل میں انہوں نے پیش کر دیا. تو یہ اس واقعے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی ہے. تو فرمایا بس جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر صدیق کو بھی سلام کہو. اور انہیں فرمایا کیا تم مجھ سے اپنے اس فقر پر راضی ہو یا ناراض ہو؟ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس، سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد فرمایا کہ ابو بکر سے بھی سلام کہو. اور پھر یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے پوچھتا ہے کیا وہ اس فقر پر راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کیا میں اپنے رب عز و جل پر ناراض ہوں گا؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ وہ اس سے جو ہے وہ راضی فرمائے گا. اللہ رب العزت نے بھی یہ وعدہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ راضی فرمائے گا. اور یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو وہ نازل ہوئی. اب اس نے جو وہ دوسری طرف جو چلا گیا. یہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ایک دلیل دینا وہ دوسری طرف چلا جائے، دوسری بات سمجھا تو تیسری طرف چلا جائے گا. ایسے بندے بہت کم سمجھتے ہیں، لیکن اس کی خوش نصیبی کہ یہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے پاس آیا. آخر میں ہم سنیں گے کہ اس نے توبہ کر لی. اس نے ایک اور آیت مبارکہ جو پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 19. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آباد رکھنے کو اس شخص کی نیکیوں جیسا کر دیا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکا. اس نے کہا یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. اب اس پر حضرت سیدنا جعفر صادق علیہ رحمہ نے اسے جواب دیا. قرآن عظیم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسی کی مثل آیت مبارکہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ آیت مبارکہ سورہ حدید آیت نمبر جو 10. اے مسلمانوں برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا، وہ لوگ ان مسلمانوں سے درجے میں بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنے مال خرچ کیے اور دشمنوں سے لڑے، اور اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اپنا مال خرچ کیا. اب امام جعفر صادق
فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور سب سے پہلے قتال کیا اور سب سے پہلے جہاد کیا. مشرکین آئے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا, یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ مکے کے راستے میں دشمنوں کی طرف دوڑے. آپ فرماتے ہیں تم پر افسوس, کیا تم ایسے شخص کو قتال کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تشریف لایا. بس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور آپ کو مارا, یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے آپ کی ناک بھی ظاہر نہیں ہوتی, اس قدر جو ہے آپ کو زخمی کر دیا. اور آپ سب سے پہلے شخص تھے جس نے اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کیا اور سب سے پہلے تھے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا. حضور نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال کمال ابی بکر, مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اب اس کے بعد اس نے ایک اور اعتراض کیا, وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں سماعت کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.